بی قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ حدثني بشر قال حدثنا محمد بن شعبہ عن سلیمان عن ابراہیم بن علقمہ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی لما نزلت الذين آمنوا لم يلبسوا ایمانهم بظلم قال صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم فانزل اللہ تعالی ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ امام بخاری نے ظلم دون ظلم کا باب باندھا ہے۔ جب ظلم میں درجات ہیں تو ظلم کے مقابلے پر توحید ہے، تو توحید میں بھی درجات ہیں۔ مشرک کو ظالم قرار دیا ہے، شرک ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو جب ظلم میں درجات ہیں تو معلوم ہوا کہ توحید میں درجات ہے۔ جب توحید میں درجات ہے تو توحید ایمان ایک ہے تو ایمان میں درجات ہے۔ اور میں بتایا کہ اولئک هم الظالمون کی جو تفسیر عبداللہ بن عباس نے کی ہے کہ ہوا بہم ظلم لا ینقل ملہ، ظلم تو ہے لیکن ملت اسلام سے نکالتا ہے۔ ظلم کی دو قسمیں، ایک ظلم وہ ہے جو ملت اسلام سے نکال دیتا ہے، وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور ایک ظلم ہے گناہ کرنا، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ ملت سے نہیں نکالتا، ملت اسلام سے۔ یہاں یہی مراد ہے ظلم دون ظلم۔ جب ظلم میں درجات ہیں تو توحید میں درجات ہے، ظلم کے مقابلے پر توحید ہے۔ جب توحید میں درجات ہیں، توحید اور ایمان ایک ہے تو ایمان میں بھی درجات ہیں۔ اور مرجئہ پر بھی رد ہوتا ہے، معتزلہ خوارج سب پر رد ہے، کرامیہ پر بھی رد ہے۔ اصل بات اب یہ عبداللہ بن مسعود فرماتے جب یہ آیت نازل الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ امن اور اہتداء کس کے لیے؟ کہ جو اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملائیں۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اینا لم یظلم، اللہ کے نبی کون ظلم نہیں کرتا، ہر ایک سے گناہ ہو جاتا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے تو کوئی معصوم نہیں ہے سوائے پیغمبروں کی ذات کے فرشتوں کے۔ تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ امن اور اہتداء تو کسی کو ملنے والی نہیں، ہدایت اور امن کسی کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ ظلم نہ کرے ایمان کے ساتھ۔ تو صحابہ کرام نے ظلم کے تحتانی درجے سمجھے اس سے، ولم ایمانوں بظلم، کہ ظلم کے ساتھ نہ ملائے تو انہوں نے سمجھا گناہ، لیکن اس فرمایا کہ نہیں یہ مراد نہیں ہے، یہاں یہ ظلم نہیں بلکہ وہ درجہ مراد ہے جو مخرج الملت ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی ایمان کے ساتھ شرک نہ کریں، ایمان کے ساتھ کسی کو پوچھتا ہے، سجدے کرتا ہے، غیر اللہ کو حاجت روا سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، اور مومن بھی کہلاتا ہے میں مسلمان ہوں، کیا اس کے لیے امن اور اہتداء نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام نے تحتانی درجہ سمجھا ظلم کا کہ گناہ ہی نہ کرتا ہو، انہوں نے کہا ہم میں سے کون ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہاں پر جو لم یلبس ایمانهم بظلم، کہ ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملاتا ہو، اس سے مراد شرک ہے، یعنی فوقانی درجہ مراد ہے۔ ظلم کا کون سا درجہ مراد ہے؟ جو مخرج عن الملت ہے، جو ملت سے نکال دیتا ہے، وہ درجہ مراد ہے، یہ درجہ مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ بات تو معلوم ہوا کہ ظلم میں درجات ہیں، ایک درجہ ایسا ہوتا ہے جو ملت سے نکال دیتا ہے، اور باقی درجات میں جو نیچے ظلم میں درجات، جب ظلم میں درجات ہے توحید میں درجات ہے، توحید میں درجات ہے تو ایمان میں درجات ہے۔ بات ہے یہ استدلال۔ تو صحابہ اکرام نے اسی آیت میں ظلم سے گناہ سمجھے، اور رسول اللہ نے اس آیت کی تفسیر کی کہ نہیں، یہاں ظلم سے مراد ہے ظلم عظیم، وہ ہے شرک۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ کچھ ظلم ایسے ہیں کہ جو ملت سے نکال دیتے ہیں، اور کچھ ظلم ایسے جو ملت سے نہیں نکالتے۔ ربنا ظلمنا انفسنا آتا ہے، کہتے ہیں آدمی تین طرح کے ظلم کرتا ہے، ایک اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، گناہ ہے، ایک دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، یہ وہ ظلم ہے جیسے کسی کو مارتا پیٹتا وہ کرتا ہے، اور تیسرا اللہ کی ذات کے ساتھ کرتا ہے، وہ شرک اور کفر ہے۔ تین طرح کے ظلم ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا اب یہ کیا ہے، کہاں سے سمجھا گیا؟ بظلم، صحابہ نے کہا یہ تنویر تنکیر کے لیے نکرہ ہے،
لم یلبسو، نکرہ تحت نفی عموم کے لیے، لہذا کہا کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی مراد ہے اس میں، صحابہ نہیں سمجھا، فرمایا کہ نہیں، یہ تنکیر تعظیم کے لیے بڑا بڑا ظلم، اور بڑا ظلم کون سا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، بڑا جو ہے نا ظلم وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور ویسے بھی اس میں آتا ہے لم یلبسوا ایمانہم، خلط نہ کرے ایمان کو ظلم کے ساتھ، اور خلط جو ہوتا ہے وہ ایک محل میں ہوتا ہے، لہٰذا ایمان کس جگہ پر ہے؟ قلب میں، تو وہ ظلم بھی کس میں ہونا چاہیے؟ قلب میں، تو وہ کفر اور شرک ہے، ہو گیا۔ اعضاء جو ہے نا، گناہ تو اعضاء سے ہوتا ہے، آنکھ گناہ کرتی ہے، ہاتھ گناہ کرتے ہیں، پاؤں گناہ کرتے ہیں، اور یہاں آتا ہے کہ ملائے نہیں، خلط نہ کرے ایمان کو ظلم کے ساتھ، معلوم کہ ظلم سے مراد شرک ہے اور کفر مراد ہے، کہ وہ کفر کا بھی ہے، اس میں عقیدہ ایسا خراب بھی کیا ہوا ہے، جیسے آج کل ہے مسلمان کہلاتے ہیں، اس کے ساتھ ان کے عقید کیسے کیسے خراب عقید ہیں، اور اپنا مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، سمجھے، غیر اللہ کو پوج رہے ہیں، کوئی کسی کی پوجا کرتا ہے، کسی کی پوجا کرتا ہے، یہ مشکل کشا سمجھتے ہیں، غیر اللہ کو حاجت روا سمجھتے ہیں، بات ہے یہ۔ تو قال وسلم اینا لم یظلم، صحابہ نے کہا ہم میں سے کون ظلم نہیں کرتا، انزل اللہ تعالیٰ ان الشرک ظلم، یہ آیت نازل ہوئی، یہ تو پہلے نازل ہو گئی تھی، یہ نہیں کہ اس موقع پر نازل ہوئی، لیکن تعبیرات میں نزلہ کہہ دیتے ہیں، جیسے کہ چور سے ہاتھ کاٹے بھی تیرے بارے میں آیت نازل ہوئی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، مراد نہیں ہوتا اس وقت نازل ہوئی، مراد یہ کہ پہلے سے آیت آئی ہے جس کا تو مصداق ہے، اس لیے دوسری روایت میں یہ آتا ہے الم تسمعوا قول لقمان لابنہ، کیا تم نے لقمان السلام کی بات اپنے بیٹے کو کہتے نہیں سنا، ان الشرک لظلم عظیم، تو معلوم کہ یہ آیت پہلے نازل ہو گئی تھی، اور پہلی والی آیت جو بعد میں نازل ہوئی، الذین آمنوا لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، اس پر صحابہ نے کہا تو انزل اللہ تعالیٰ یعنی مراد یہ ہے کہ اس موقع پر، یعنی اس کی تفسیر کے لیے آیت موجود ہے، اس انزلہ سے مراد نہیں کہ اسی وقت یہ نازل، ایسا نہیں ہے، یہ آیت پہلے سورہ لقمان پہلے نازل ہو چکی تھی، اور اوپر والی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ باب علامت المنافق، منافق کی علامات، امام بخاری نفاق دور نفاق، نفاق کے درجات بیان کر رہے ہیں کہ نفاق میں درجات ہیں، نفاق ایک ایسا درجہ ہے جو مخرج عن الملت ہے، اور باقی وہ درجات ہیں جو مخرج عن الملت نہیں ہے، ایسا بات نہیں۔ جب نفاق میں درجات ہے تو نفاق کے مقابلے پر اخلاص، نفاق میں مقابلے کیا ہے؟ تو اخلاص میں درجات ہیں، اخلاص میں درجات، جب اخلاص میں درجات ہو تو ایمان میں درجات ہیں، یہ نفاق دون نفاق کا باب ہے، علامت المنافق ہے، کیونکہ اگر نفاق اعتقادی ہے کہ اوپر سے مسلمان اور دل سے ایمان سے نفرت کرتا ہے، جیسے منافقین مدینہ تھے، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور ایک نفاق عملی کہ دل میں اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، ظاہر باطن کے خلاف ہے، باطن ظاہر کے خلاف ہے، اس کو کہتے ہیں نفاق عملی، اس کو نفاق عرفی بھی کہتے ہیں، نفاق عملی، اور ایک ہے نفاق اعتقادی اور نفاق حقیقی، نفاق حقیقی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، وسلم پر ایمان لائے تھے، کیا ہے، نشہد انک لرسول اللہ، اللہ یشہد انک لرسول ولکن المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، دل سے آپ کو نہیں مانتے رسول، اوپر سے کہتے ہیں، بس بات نہیں۔ یہ نفاق اعتقادی ہے، یہ وہ درجہ ہے جو مخرج الملت ہے، اور باقی نفاق جیسے علامتیں آ رہی، یہ نفاق کے تحتانی درجات ہیں، اذا حدث کذب، جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امان میں خیانت کرتا ہے، حدیث میں آ رہا ہے، 5 علامتیں بیان کی 2 حدیثوں میں، یہ نفاق عملی اور نفاق عرفی ہے، تو معلوم کہ ان کے اعتبار سے درجات ہیں، کسی میں علامتیں زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، یعنی نفاق کی علامتیں آتی جائیں گی تو ایمان کم ہوتا جائے گا، اور نفاق کی علامتیں کم ہوتی جائیں گی تو ایمان بڑھتا جائے گا، تو معلوم کہ ایمان میں کیا ہے،
درجات ہیں یہ۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نفاق میں درجات سے توحید میں درجات ثابت کر دیے، اور بھی ضدی ہاتھ تبین الاشیاء، ضد کے ذریعے، یہ بھی منفی ترجمہ ہے۔ باب علامت المنافق، یہ نفاق دون نفاقن کا باب ہے، یاد رکھو، نفاق دون نفاق، نفاق میں درجات ہیں، جب نفاق میں درجات ہیں تو اس کے مقابلے پر اخلاص میں درجات۔ ظلم کا مقابلہ توحید سے ہوتا ہے، اور نفاق کا مقابلہ اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے ہر کام، ورنہ نفاق ہے لوگوں کو خوش کرنے کا کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ علامت کا علامت المنافق۔ حنا سلمان ربی قال حدثنا اسم جعفر حدثنا نافع ابن مالک ابن ابی عامر ابو سہیل عن نبی رضی اللہ عنہ قال عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث، تین نشانیاں منافق کی، اذا حدث کذب، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے خلاف کرتا ہے، جو اؤتمن خانہ، امان رکھوائے تو خیانت کرتا ہے۔ کیونکہ ایمان تین چیزوں سے بنتا ہے، نیت، قول، عمل، تین چیزوں سے ایمان مرکب ہے۔ نیت، تصدیق قلبی، قول اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان رسول، اور عمل نماز روزہ کرتا ہوں۔ تو اس میں تینوں، اس آدمی میں تینوں نہیں ہیں، تینوں میں اس خلاف ہے۔ اذا حدث کذب، قولی خرابی، جھوٹ بولتا ہے۔ اذا وعد اخلف، وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ ہے نیت، کیونکہ وعدہ خلافی کہتے ہیں شروع سے نیت تو نہ کرنے کی، جیسے لوگ قرضے والے کہتے ہیں جی کل واپس ہو جائے گا، آج دے دیں بس، اس کو کہو کل لے لینا یار، تو کل پھر آ جائے گا، تو اب آ جانا چاہیے پیسے تیرے پاس، تو جو کہتے ہیں کل واپس کر دو۔ اور ناشق علیہ صاحب بلند شہر کے پاس کوئی آدمی کہا جی مجھے قرضہ چاہیے بڑا ضروری ہے، وہ ابھی میرے پاس تو ہوتا نہیں، میرے بیٹوں کے پاس ہوتے، تو کل لے لینا، اور کہتا میں کل شام تک واپس کر دوں گا، بس اتنا چاہیے، بس ابھی پارٹی کو دینا ہے وغیرہ۔ تو بھائی رات کو آئیں گے بچے، ان سے پوچھوں گا، رات کو بچے آئے، ان سے پوچھا، 2000 ریال چاہیے تھے، لے لیے ان سے۔ اگلے دن شام کو آیا، انہوں نے کہا بھائی یہ 2000 ریال ہیں، تو انہوں نے کہا آج ہی واپس کر دوں گا نا، اگلے دن واپس کرنا تھا نا، کہا یہ میں نے واپس لے لی، وہ لے کر جیب میں ڈال دیا۔ پھر اچھی اس کی چھلنتری کی، جھوٹ بولتا ہے خبیث۔ بھائی تو نے کل شام کا، تو شام کل ہو گئی نا، تو آج تو تیرے پاس آ جانا تھا واپسی دینے کے لیے، آج پھر کیوں لینے آیا؟ تو وعدہ خلافی وہ ہے کہ پہلے سے نیت ہو کام پورا نہ کرنے کی، اس کو کہتے ہیں وعدہ خلافی۔ لیکن ایک آدمی پکا وعدہ کرتا ہے کام کروں گا، پھر نہیں کر سکا، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم نہیں جا سکے، پروگرام دیا ہے، وہ عوارض پیش آ گئے، معاملات ہو گئے، نہیں جا سکے، دفعہ چوتھاری لگ گئی، نہیں کر سکے، تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے، یاد رکھو، وعدہ خلافی ہے کہ نیت، تو یہ نیت کی خرابی ہے وعدہ خلافی، اور امانت میں خیانت یا عمل کی خرابی ہے۔ تو ایمان جن تین چیزوں سے بنتا ہے، وہ تینوں چیزیں اس میں متاثر، اس آدمی میں، یہ قول بھی اس کا متاثر ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی، نیت بھی خراب ہے، اور امان میں خیانت کرتا ہے، عمل بھی خراب ہے، اس لیے فرمایا یہ منافق کی علامت میں پائی جاتی ہے۔ دوسری روایت دیکھیں، حدثنا قبیصۃ بن عقبۃ قال حدثنا سفیان عن عامر عن عبد اللہ بن مرہ عن مسروق بن عبد اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم قال اربع من کن فی، چار چیزیں جس میں ہوں گی، کان منافقا خالص، پکا منافق ہے، من کان فی خصم منہن، اور جس میں کوئی ایک ان میں سے خصلت ہوگی، کان فی خصم من نفاق، تو ان میں نفاق کی خصلت پائی جائے گی، حتی یدا، یہاں تک کہ چھوڑ دے۔ یہ امام بخاری کہتا ہے حتی یدا مطلق خوارج پر رد ہے، کہ نفاق کا کام کرنے کے باوجود کافر نہیں ہوتا، اگر کافر ہوتا تو کلمہ پڑھتے، لیکن سننے پر بس وہ عادت چھوڑ دے تو اس میں وہ پکا ٹھکا مخلص ہو جائے گا، حتی یدا۔ اور مرجع پر بھی رد ہے کہ بہت سے کام ایسے ہیں جو منافق کہلاتے ہیں بندہ، جس کی وجہ سے، وہ کیا ہے، اذا حدث کذب، اذا اؤتمن خان، امان میں خیانت کرے، اذا حدث کذب، بات کرے جھوٹ بول رہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ،
جب معاہدہ کرے تو غداری کرے. یہاں معاہدے کا بیان ہے. معاہدہ وہ جو پوری جماعت سے ہوتا ہے، اور وعدہ ایک آدمی سے ہوتا ہے. معاہدہ پوری جماعت سے، پورے قبیلے سے، پورے شہر سے، پورے ملک سے کرتا ہے، اس کو وعدہ کہتے ہیں، معاہدہ. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ یہ بہت خطرناک ہے. تم لوگ بھی غصہ آ جاتے پھر تم گالیاں دینے شروع کر دیتے، مولوی ہو کر بھی ہے. بعض مولوی بڑی گندی گندی گالیاں دیتے. اذا خاصم فجر، تو گالی گلوچ پر اترا ہے. یہ دلیل ہے، منافقت کی علامت ہے یہ. تو کل 5 علامتیں ہوگی دونوں حدیث سے ملا کر: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، عیش شکنی کرنا اور معاہدہ شکنی کرنا. عیش شکنی کرنا، معاہدہ شکنی کرنا اور گالی گلوچ کرنا. یہ 5 علامتیں ہیں نفاق کی. تو اس سے مرجیہ پر بھی رد ہو گیا کہ یہ ایسے کام ہے جن کے کرنے سے وہ شخص منافق کہلاتا ہے. اور موضوع خوارج پر بھی رد ہے کہ کلمہ نہیں پڑھنا پڑے گا اس کو، بس یہ عادتیں چھوڑ دے تو مخلص ہو جائے گا بس. اتیدا، ٹھیک ہے. خیر یہ تو باپ پر بحث ہو گئی کہ نفاق میں درجات ہیں، کسی میں وہ عادت زیادہ ہے، کسی میں کم ہے. ٹھیک ہے، 1 پائی جاتی، 2 پائی جاتی، 3 پائی جاتی، کسی میں ساری پائی جاتی. ویسے ویسے نفاق اوپر تک جاتا رہے گا. جتنا نفاق اوپر جائے گا اخلاص کم ہوتا جائے گا، جتنا نفاق کم ہوتا جائے گا اخلاص بڑھتا جائے گا. اگر پورا نفاق ختم ہو جائے گا تو پورا مخلص ہو جائے گا. بس. اب یہاں پر ایک بڑا اہم اشکال ہے کہ یہ چیزیں تو ایک مسلمان میں بھی پائی جاتی ہیں، بلکہ ایک عالم میں بھی ہو سکتی ہیں، بلکہ حضرت یوسف السلام کے بھائیوں میں تھی جو نبی کی اولاد تھی. انہوں نے تینوں کام کیے: جھوٹ بھی بولا، وعدہ خلافی بھی کی، امان میں خیانت بھی کی. بطور امان یوسف السلام دیے تو خیانت کی، کوئی میں ڈال دیا. وعدہ خلافی بھی کی، ہم لے آئیں گے اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. جھوٹ بھی بولا، عقل حسے کتنا صاف جھوٹ بول دیا. اور بکری کا خون لگا کر لے آئے بدمن کا ذب. اور قمیض بھی صحیح سالم. یعقوب السلام کا عجیب ہے، قمیض صحیح سالم میں کیسے بھیڑیے نے حملہ کیا، پھاڑے بھی نہیں. بڑے آرام سے اس نے پہلے قمیض اتروائی پھر حملہ کیا. یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں میں بھی یہ تھی جو نبیوں کی اولاد تھے. تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیں، بہت اہم بات ہے. تو ایک معنی تشبہ بالمنافقین، یہ شخص منافقین کی طرح ہو جاتا ہے. منافق نہیں ہوتا بلکہ تشبہ بالمنافقین، متخلق باخلاقہم، ان جیسے اخلاق اس نے اختیار کر لی. اس لیے فرمایا کہ دیکھو یہ کام نہ کرو، تم منافقین کی طرح ہو جاؤ گے. تشبہ مراد ہے، یعنی کہ حقیقت میں منافق ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں. دوسرا کہ تغلیظاً فرمایا، تغلیظاً آپ نے سخت بات کی، تغلیظاً تاکہ لوگ ڈر جائیں اور یہ کام نہ کریں. تغلیظاً ایسا نہیں ہے کہ وہ منافق ہو جاتے. اس لیے آیت فرمایا، آیت نشانی منافقت کی. حقیقت منافق نہیں ہے بلکہ منافقوں کی نشانی بنا لی. جیسے کوئی جھنڈا اس قسم کا کپڑا پہن لے جس سے کسی کا جھنڈا معلوم ہو، ان کہ یار کیا کرتا ہے تو نے، فلاں نہیں اس کا جھنڈا پہنا ہوا ہے. کہتا ہے مجھے تو خیال ہی، میں تو ویسے کپڑے 2 رنگ کے پہن لیے، جھنڈا بن گیا ہے. آیت المنافق کہا، اس نے نہیں کہا کہ منافق ہے بلکہ منافق کی علامت ہے یہ. اور تیسرا یہ کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو منافقین تو ان میں یہ چیزیں تھیں تو رسول اللہ نے اشار کیا، دیکھو یہ منافق کی علامتیں ہیں، لہٰذا ان سے تم سمجھ جایا کرو کہ یہ شخص منافق ہے، لہٰذا اس کے مشورے پہ عمل نہ کیا کرو، تمہیں الٹا مشورہ دے گا وہ. ایسا ہوتا تھا. منافقین چونکہ وہیں رہتے تھے، قوم قبیلے کے افراد بھی تھے، تو مخلص مسلمانوں کو جو سادہ ہیں الٹے سیدھے مشورے دیتے تھے اور رسول اللہ سے دور کرنے کے لیے. اور اس سے نقصان ہو جاتا ہے. جیسے وسلم کی زوجہ مطہرہ کے ساتھ اس طرح ہوا، نکاح ہو گیا اور اس کو کہا کہ تو یہ دعا پڑھ، تو یہ کہنا اللہ کی پناہ آپ سے ہے نہیں، ریحانہ نام تھا ان کا. انہوں نے کہا اللہ کی پناہ آپ سے. ان کا اچھا ٹھیک ہے، بس وسلم پیچھے ہٹ گیا، طلاق دے دی. تو پتہ نہیں چلا ایسا کسی نے گل کھلایا، اللہ کی پناہ آپ سے.
اللہ نے فرمایا کہ یہ جو منافق اس زمانے میں ان کی یہ علامتیں ہیں جو اس مدینہ کے اندر ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو، ان علامات سے پہچان لو کہ یہ منافق لوگ ہیں، وعدہ خلافی کریں گے، جھوٹ بولیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ان سے دور رہو، ان کے مشورے پہ عمل نہ کرو۔ تو اس زمانے میں جو منافقین تھے ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، تو صحابہ اکرام کو ہوشیار کیا رسول اللہ نے۔ اور چوتھا ہے کہ مجلس میں کوئی ایسا آدمی موجود تھا جس میں یہ چیزیں تھی تو آپ نے اس کو نصیحت کی۔ آپ کے ہاتھ میں مبارکہ تھی، نام نہیں لیتے تھے نام نہیں لیتے تھے، وہ بندہ خود ہی سمجھ جاتا تھا کہ مجھے کہا جا رہا ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے ہو فلاں تیرے اندر یہ چیزیں، ایسا نہیں، آپ مطلقاً بات بیان کر دیتے تھے تو بندہ خود سمجھ جاتا تھا اور پھر کوشش کر کے اس کو اپنی اصلاح کر لیتا تھا۔ یہ وسلم کی ستاری کا عجیب معاملہ تھا۔ حالانکہ آپ کہہ بھی سکتے تھے وہ فلاں تو ایسے کرتا ہے تو ایسے کرنا، کہیں نہیں ملے گا آپ نے ایسا کیا۔ صحابہ اکرام بڑی عجیب لوگ تھے، یعنی کئی صحابہ کو آپ نے ڈانٹا ہو گیا، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے کہیں پہ آپ نے کیا کہا اس وقت، بھائی اتنا کہا کہ زجرہ ہو، بس کو ڈانٹ دیا، کوئی تفصیلات بیان نہیں کی۔ صحابہ ایسے عیب چھپانے میں ماہر تھے، ایسے عیب چھپائے ہوئے۔ آج ہمارے سامنے کسی حدیث میں کوئی ایسی بات تفصیل نہیں آتی، وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مجلس میں بات ہو جاتی، باہر نہیں نکلتی تھی، بس وہیں ہو گئے ختم۔ آج چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو پورے مدرسے سے پتہ چل جاتا، ہاں دفتر میں یہ ہوا، حضرت نے یہ کیا ہے۔ یہ ستاری کا معاملہ بہت تھا، اس لیے آپ نے کسی آدمی کو نصیحت کی ان الفاظ میں جو اس مجلس میں تھا، لیکن آپ نے اس کا کیا نہیں لیا، نام نہیں لیا بس۔ اور آخری بات یہ کہ آپ نے نفاق عملی سے ہوشیار کیا کہ یہ دیکھو یہ نفاق عملی ہے، نفاق عملی کی یہ علامتیں۔ آیت المنافق نفاق عملی، نفاق عرفی، اعتقادی کا بیان نہیں ہے، اعتقادی تو ایمان ہی نہیں لاتا ہوتا۔ البتہ کفر کی 4 قسمیں، کفر نفاقی وہ ہے جو ایمان ہی نہیں ہے اللہ رسول پر، نہ آخرت پر ایمان ہے۔ یہاں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عطا بن ابی رباح، پہلے میں نے تعارف بھی کرایا تھا، جن سے یہ جملے منقول ہیں، حضرت عبداللہ عباس کے شاگرد ہیں۔ ان کے پاس ایک آدمی بصرہ سے، حضرت حسن بصری، یہ بصرہ میں رہتے تھے، اور عطا بن ابی رباح یہ مکہ شریف میں رہتے تھے، حج کے موقع پر آیا تو آ کر کہا، اس آدمی نے مجلس لگی ہوئی تھی حضرت عطا بن ابی رباح کی، کہا کہ حسن بصری کی میں مجلس میں تھا، یہ حدیث پڑھا رہے تھے، اور اس حدیث کا ذکر وہاں بھی آیا جب حضرت عطا بن رباح بھی پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا لا اتحرج ان نقول انه منافق، کہا میں اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ میں اس کو کہہ دوں وہ منافق ہے، یعنی اس میں مشتق کا اطلاق کر دوں، اس میں مشتق کا، جیسے میں بتایا کفر کا کام کرتے اس کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک خاص قسم کفر نہ ہو۔ تو نفاق کا کام تو ہے لیکن منافق نہیں کہلائے گا۔ لیکن کہا حسن بصری کہتے ہیں اگر یہ چیزیں پائی جائیں تو میں اس پر منافق کا لفظ بولا جا سکتا ہے، لا اتحرج ان اقول انه منافق۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی تھی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ عطا بن رباح سے کہا، نے کہا جب واپس جاؤ تو میرا سلام کہنا حسن بصری کو، اور انہیں کہنا کہ یوسف السلام کے بھائیوں کے بارے میں کیا خیال ہے، انہوں نے سارے کام کیے، تو آپ ان کو منافق کہیں گے؟ وہ آدمی واپس گیا اور جا کر یہ بات کی، اور رجوع فرما لیا۔ بس نے کہا کہ نہیں بھائی، نفاق تو ہے ایسے کام کرے، لیکن وہ منافق نہیں کہلائے گا، کیونکہ منافق کہلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں خاص قسم کا نفاق پایا جائے، نفاق اعتقادی ہو، تب منافق کہلائے گا۔ یہ نفاق کا کام تو کر رہا ہے یہ شخص جو جھوٹ بول رہا ہے، امان میں خیانت کر رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، معاہدے توڑ رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، اس میں نفاق کی نفاق تو ہے لیکن منافق نہیں بنے گا۔ میں نے بتایا کہ اس میں مشتق کے لیے خاص مقدار میں اس شے کا پایا جانا ضروری ہے۔ عالم تب کہلائے گا جب علم کی خاص مقدار ہو، 1 2 4 مسئلے جاننے سے عالم نہیں کہلائے گا۔ قاری تب کہلائے گا جب علم قرات کو جانتا ہو، پوری طرح جانتا ہو، جب نہیں جانتا پھر اس کو قاری نہیں کہیں گے۔
اس طرح طبیب اس کو کہیں گے جو طب کے مسائل کی معتد بھی مقدار جانتا ہو، اکا دکا نسخے جاننے والے کو طبیب نہیں کہیں گے۔ تو پہلے گزرا ہے کہ کافر نہیں کہیں گے، کفر کا کام تو ہے لیکن کافر نہیں، ظلم کا کام تو ہے لیکن ظالم نہیں، نفاق کا کام تو ہے لیکن منافق نہیں۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ عادت ہو اس کی تب منافق کہلاتا ہے۔ اذا حدث، جب بھی بولے جھوٹ بولے، جب بھی امانت رکھوا خیانت کرے، اور جب بھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یعنی عادت غالبہ اس کی بن جائے تو تب ہے۔ بات عادت مستمرہ، یوسف السلام کے بھائیوں سے ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے، بار بار نہیں ہوا، ایک ہی دفعہ ہوا صرف، بار بار نہیں ہوا۔ ورنہ بعد میں تو وہ خود انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے پہلے بھی ظلم کیا اور اب بنی یمین کے مسئلے میں بھی ہم سے اس کو عزیز مصر نے رکھ لیا۔ تو ایک جو بڑا بھائی تھا یہودا، اس کے نام پر یہودی ہیں، انہوں نے کہا میں جاؤں گا ہی نہیں، لن ابرح الارض حتیٰ یحکم لی، کیا ہے، یا ذن لی ابی او اللہ کو حکم نہ دے میں نہیں جاؤں گا۔ ادب گئے نہیں گھر واپس شرم کی وجہ سے یہودا، باقی لوگ گئے۔ خیر بعد میں بڑا اتنا عجیب قصہ ہے، اصل قصص کا قرآن، خوبصورت قصہ، پورا قصہ، یعنی پورا قصہ قرآن میں صرف یوسف السلام کا ہے، باقی متفرق قصے واقعہ تو ہے لیکن کہیں ایک ٹکڑا ہے کہیں دوسرا ٹکڑا ہے قرآن مجید میں۔ یوسف السلام اس لیے اصل قصص کا۔ حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی لوگ آتے کہ ہمارا بچہ حفظ کر رہا ہے، فرمایا سورہ یوسف پہلے یاد کرا دو، قرآن آسان ہو جائے گا۔ ملفوظات میں نے پڑھا کئی جگہ پر، یہ یاد کرا دو پہلے، پھر سارا قرآن آسان ہو جاتا ہے۔ جس کو قرآن یاد نہ ہو تو سورہ یوسف پہلے یاد کرا دو بس۔ تو لہذا یہ نفاق عملی نہیں ہے، یہ نفاق عملی ہے، نفاق اعتقادی نہیں ہے، علامت المنافق۔ تابع و شعبہ نامش، اب یہ امام بخاری نے 4 ابواب جو ہے منفی تراجم کے باندھے تھے، 4 ابواب، اب پھر مثبت تراجم شروع کر دیے۔ باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، یہاں سے پھر مثبت تراجم شروع ہو رہے ہیں، اب وہ ختم ہو گئے منفی تراجم، اور اب یہ شروع کر دیے بڑے اہم تراجم میں جو گزرے۔ چلو